پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا سورہ صافات، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ آج کتنے باپ بیٹھے ہیں جو اپنے لیے نیک اولاد صالح اولاد مانگتے ہیں۔ ہماری ترجیحات میں یہ چیزیں ہی شامل نہیں ہے کہ ہم نے اولاد طلب کیسی کرنی ہے، ہم نے کس طرح کی اولاد مانگنی ہے۔ اس کے بعد ایک دعا جو آپ سب نماز میں مانگتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، رب اجعلنی ومن ذریتی، دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ آج ہم نماز میں یہ دعا پڑھ کے گزر جاتے ہیں، ذہن میں خیال ہی نہیں ہوتا کس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کس کے لیے نہیں مانگ رہے ہیں۔ ہر نماز میں یہ مانگتے ہیں، اس کے باوجود ذہن میں یہ ترجیح نہیں ہوتی کہ اللہ سے دعا یہ مانگنی ہے کہ یا اللہ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا۔ اور ترتیب دیکھیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ پہلے اپنے آپ، اپنے کردار، اپنی سیرت کو بہتر بنانے کے لیے دعا مانگی اور پھر اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی۔ آج ہم دعا مانگیں گے یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما دے، اپنے کام، اپنا کردار سارے کا سارا اسلام کے مخالف ہو، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی آگ سے بچو اور اپنے اہل خانہ کو بھی آگ سے بچاؤ۔ آج والدین یہ رول ادا نہیں کرتے، آج والدین یہ کردار ادا نہیں کرتے، والدین اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتے کہ اپنی اولاد کو آگ سے بچایا جائے۔ والدین اس طرف آتے ہی نہیں اور یہ رونا روتے رہتے ہیں ہماری اولاد دین کے قریب نہیں آتی۔ والدین اپنی تربیت ہی پوری نہیں کرتے، مائیں اپنا کردار ادا نہیں کرتی، باپ اپنا کردار ادا نہیں کرتے۔ اب کس طرح تربیت کرنی تھی اس کے لیے ایک حدیث مبارکہ سماعت فرما دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک تربیت کرنے کے حوالے سے ایک الگ مضمون ہے، ایک حدیث مبارکہ سماعت فرما لیں۔ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، یقین مانے ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کیا مصطفیٰ کریم کی اس حدیث کے مطابق ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں؟ فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ، 3 آداب سکھاؤ، اپنی اولاد کو یہ 3 چیزیں ضرور سکھاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ آج کتنے والدین ہیں جو اپنی اولاد کو پاس بٹھا کے اپنے نبی کی محبت ان کے دلوں میں اتارتے ہیں۔ آج رونا روتے ہیں کہ اولاد فرما بردار نہیں ہوتی، وہ فرما بردار کیسے ہو؟ انہیں تم نے بتایا ہے کہ مصطفیٰ کریم کی سنت و سیرت کیا تھی؟ کبھی بتایا ہے کہ مصطفیٰ کریم نے صحابہ کرام کی تربیت کس طرح کی تھی؟ کبھی آقا علیہ السلام کی محبت ان کے دلوں میں ڈالی ہو؟ آج والدین کو یہ پتہ ہوتا ہے بیٹے نے بزنس کیا ہے کہ نہیں کیا، بیٹے نے دنیا داری کے معاملات کیے ہیں کہ نہیں کیے، سب پتہ ہوتا ہے، لیکن اپنے نبی کی محبت اس کے دل میں ڈالنی ہے یہ پتہ نہیں۔ دوسری چیز آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وحب اہل بیتی، اپنے نبی کی اہل بیت کی محبت اس کے دل میں ڈالنی۔ آج ہماری نوجوان نسل کو کجا والدین نہیں جانتے ہوں گے کہ میرے نبی کی اہل بیت میں شامل کون کون ہے۔ محبت سکھانا تو دور کی بات ہے، ان کے مقام و مرتبے کا والدین کو نہیں پتا۔ تیسری چیز آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وقراءۃ القرآن، اپنی اولاد کو قرآن مجید کی قرات کرنا سکھایا۔ اس قرآن کے ساتھ جوڑو اپنی اولاد۔ لیکن آج کئی ایسے والدین ہوں گے جنہیں خود کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہوگا، اس بات کی فکر نہیں ہوتی، ماں باپ خود قرآن نہیں جانتے ہوں گے،
اور ہم رونا روتے ہیں کہ ہماری اولاد دین پہ نہیں چلتی. بھائی وہ دین پہ کیسے چلے گی؟ والدین خود اپنا کردار ادا نہیں کرتے, رول پلے نہیں کرتے, اولاد دین پہ کیسے چلے؟ اب دوسری چیز, والدین کی تربیت سے نکل کے بچہ 5-6 سال کے بعد تعلیمی اداروں میں چلا جاتا ہے. دوسرا کردار, تعلیمی ادارے اپنا پورا نہیں کرتے, والدین تو کردار ادا کرتے ہی نہیں, اس کے بعد تعلیمی ادارے اپنا کردار ادا نہیں کرتے. تعلیم کو بڑی اہمیت اللہ رب العزت نے دی. پہلی وحی خالق کائنات نے نازل فرمائی, اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے رب کے نام سے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کیا جو علم رکھنے والے ہیں وہ اور جو علم نہیں رکھتے وہ برابر ہے؟ پھر تیسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم کو دعا سکھائی, کل رب زدنی علما, اے محبوب یہ دعا مانگا کرے, رب زدنی علما, کہ اے رب ہمارے علم میں اضافہ. آج ہمارے اندر وہ علم کی تشنگی نہیں رہی. آج تعلیمی ادارے اپنا کردار ادا نہیں کرتے. اگر تعلیمی اداروں کو بھی سیپریٹ کر دیا جائے تو جو آج کے ماڈرن ایجوکیشن کے ادارے ہیں ان کو دیکھ لیا جائے تو وہاں پہ تعلیم کا اصل مقصد ہی ختم ہو چکا ہے. تعلیم کا اصل مقصد اللہ رب العزت نے پہلی آیت مبارکہ میں بیان فرما دیا, اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. تعلیم کا پہلا مقصد یہ تھا کہ بندہ اپنے تخلیق کار کو جان سکے. تعلیم کا پہلا مقصد یہ تھا کہ بندہ اپنے رب سے واقف ہو سکے. پہلا مقصد یہ تھا کہ بندہ اللہ کی معرفت حاصل کر سکے. مگر آج کے تعلیمی اداروں میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس تعلیم میں سے یہ مقصد ختم ہو چکا ہے. اس تعلیم کا مقصد اللہ سے واقفیت نہیں رہا, اللہ کی معرفت نہیں رہا. اس تعلیم کا مقصد انسان کا اس کے تخلیق کار کے ساتھ تعلق پیدا کرنا نہیں رہا. آج کے تعلیمی اداروں میں یہ چیز ختم ہو چکی ہے. آج کے تعلیمی اداروں میں تربیت نہیں رہی. تعلیم ہے, تربیت نہیں. مصطفیٰ کریم کی سیرت کے مطابق سیرت پر عمل کرنے والے کام نہیں رہے. سیرت کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے کے کام نہیں رہے. قرآن و سنت سے دوری ہو گئی ہے. آج مسٹر چپس تو پڑھایا جاتا, مصطفیٰ کریم کی سیرت ہے نہیں پڑھائی جاتی. آج یہ چیزیں ہمارے نصاب میں شامل ہیں, قرآن مجید کی تعلیمات شامل نہیں ہیں, احکامات شامل نہیں ہیں, عبادات شامل نہیں ہیں, قرآن مجید کے مطابق مصطفیٰ کی سیرت شامل نہیں ہے. آج یہ چیزیں ہماری تعلیم میں شامل نہیں ہیں. اساتذہ کرام اپنا رول پلے نہیں کرتے. اساتذہ کرام اپنے طلباء کی کردار سازی نہیں کرتے. ان لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں, دین کے مطابق چلنا نہیں سکھاتے. آج ڈگریوں کی دوڑ لگ چکی ہے, نوکریوں کے لیے ڈگریاں لینا رہ گیا ہے, لیکن قرآن و سنت پہ عمل کرنا نہیں رہ گیا. بچوں کو سکھایا جاتا ہے بس بھاگتے رہو, گریڈ لینے ہیں, ڈگریاں لینی ہیں, یہ کرنا ہے, فلاں کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے, نوکریاں لینی ہیں, لیکن قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا نہیں رہے. مجھے وہ شعر یاد آتا ہے, گلا تو گونج دیا آپ نے مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. گلا تو گونج دیا جاتا ہے تعلیمی اداروں میں. ان تعلیمی اداروں میں قرآن و سنت کے مطابق تعلیم نہیں دی جاتی, اور پھر رونا رویا جاتا ہے کہ نوجوان نسل دین سے دور ہوتی جا رہی ہے. ہر کوئی اپنا کردار ادا ہی نہیں کرتا. اب تعلیمی اداروں سے مدارس کی طرف آ جائیں تو پہلے دن ہی بچے کو چندہ مانگنے پہ لگا دیا جاتا ہے. 7 سال وہ صدقہ و خیرات لے کے اس کی تعلیم پہ پڑھنے کے بعد مسجد کا امام لگتا ہے. پھر مسجد کے امام کی معاشرے میں عزت نہیں ہوتی. جب عزت نہیں ہوتی تو وہ بچہ کیا دین آپ کو سکھائے گا, آپ کے بچوں کو پڑھائے گا. اللہ ماشاءاللہ مدارس کا حال یہی ہے. چند ایک مدارس ہوں گے جو اچھی تعلیم بھی دیتے ہوں گے, چند ایک مدارس ہوں گے جو ہر بچے کی شخصیت کو سنوارنے کا کام کرتے ہوں گے. آج کا بچہ محرومی کا شکار ہوتا ہے. پہلے تو پڑھے
انجینئر بن جائے، بزنس مین بن جائے، وکیل بن جائے، وہاں سے بچہ کامیاب نہیں ہوتا تو ہم اسے کسی کام پہ ڈال دیتے ہیں. جب کام پہ بھی وہ کامیاب نہیں ہوتا، کام والے بھی کہتے ہیں اس کے ذہن میں کوئی چیز بیٹھتی نہیں ہے، پھر اسے اٹھا کے مدرسے کو دے آتے ہیں کہ چلو بھی بچے دین پڑھو. ہم قابل بچے کو دین کی طرف جانے ہی نہیں دیتے. پھر ان تعلیمی اداروں میں محرومی کا شکار ہوتا ہے بچہ. وہ پھر بچے اس کو دیکھ کے دوسرے نوجوان تعلیمی اداروں مدارس کی طرف جانا پسند نہیں کرتے. شخصی طور پہ بچوں کو بنایا نہیں جاتا، جدید تقاضوں کے مطابق تعلیم نہیں دی جاتی. آج مدارس کی تعلیم دیکھ لیں، 300-400 سال پرانا نصاب پڑھایا جا رہا. آج کے تعلیمی اداروں مدارس میں جا کے دیکھ لیں، وہاں کا نصاب دیکھ لیں، جدید تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگی نہیں رکھتا. بچہ جب باہر نکلتا ہے دیکھتا ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن والے چاند اور ستاروں پہ کمندے ڈالنے کی باتیں کرتے ہیں، اور ہمارا بچہ غسل، نکاح، طلاق کے مسائل سے آگے نہیں نکلتا. جب باہر والے دیکھتے ہیں تو وہ تعلیمی اداروں کا رخ ہی نہیں کرتے. اور اللہ رب العزت نے اس صدی میں بھی یہ امتیاز تحریک منہاج القرآن کو دیا ہے کہ 400 سالہ نصاب جدید کر کے جدید تقاضوں کے مطابق نظام المدارس کی شکل میں عطا کر دیا ہے. 4 صدیوں بعد نصاب جدید تقاضوں کے مطابق کر کے نظام المدارس کی شکل میں ایک بورڈ بنا کے پاکستان میں رائج کر دیا کہ جس میں دینی اور دنیاوی دونوں علوم پڑھائے جاتے ہیں. مگر آج مدارس میں یہ ساری چیزیں الا ماشاءاللہ چند ایک مدارس. پھر مدارس کے اندر فرقہ واریت پنپتی ہے. مدارس کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے، دوسرے مدرسے کا بچہ آ جائے ہمارے اندر اسے قبول کرنا نہیں ہوتا. ہماری مسجد میں دوسری مسجد کا مقتدی آ کے نماز پڑھ لے، ہم اسے ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی غیر مسلم مسجد میں آ گیا. اس طرح کی تربیت سازی کی جاتی ہے ہماری. تعلیمی ادارے اپنا کردار ادا نہیں کرتے، مدارس اپنا کردار ادا نہیں کرتے. یہ دوسری سٹیج ہوتی ہے کہ بچہ دین سے محبت کرے گا یا نہیں کرے گا. ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنے والے، تعلیمی اداروں میں ایجوکیشن حاصل کرنے والوں کو انتہا پسند، تنگ نظر، پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں. اور مدارس میں ایجوکیشن حاصل کرنے والے، ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنے والوں کو باپو اور دین سے دور پتہ نہیں کافر و مشرک کیا کیا کہہ جاتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ مدارس کا بھی یہی حال ہے. اب اس کے بعد اگلا رول پلے کرنا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے علماء و مشائخ کا. بچہ جب تعلیمی اداروں سے نکلتا ہے اسے ضرورت ہوتی ہے ذہنی تسکین کی، قلبی سکون کی. وہ علماء کی مجلس میں جا کے بیٹھتا ہے. تعلیمی اداروں میں بچہ ہو، ماڈرن ایجوکیشن کا ہو یا مذہبی تعلیم حاصل کرنے والے کا ہو، وہ علماء کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، علماء کو دیکھتا ہے، علماء کے پاس بیٹھ کے قلبی سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تعلیمی اداروں کا نصاب تجدید کرنے کی ضرورت ہے. تعلیمی اداروں میں آج قرآن و سنت کی تعلیم پڑھانے کی ضرورت ہے. اور پھر علماء کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. آج علماء کے کردار میں وہ خوشبو نہیں آتی. علماء کے اندر عمل کا فقدان ہے. جتنا بڑا مفتی ہوگا الا ماشاءاللہ عمل سے دور ہوگا. عمل نہیں ہوگا. علم ہوگا، سب چیزیں ہوں گی، لیکن عمل نہیں ہوگا. عمل کا فقدان ہے. پھر کچھ ایسے ہوں گے جو عمل تو کرتے ہوں گے، چند ایک چیزیں دیکھی دکھائی ہوں گی، لیکن علم نہیں ہوگا. جب علم نہیں ہوگا بچہ آ کے سوال کرے گا، سیٹسفائی نہیں کر سکیں گے. جب بچے کو سیٹسفائی نہیں کر سکیں گے پھر اسے دین دشمن اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے چلے جائیں. ہماری سائیکی یہ بن چکی ہے. علم کی کمی کی وجہ سے ہم بچوں کو دین سے دور کرتے جا رہے ہیں. پھر علماء میں عدم برداشت ہے، برداشت کا کلچر نہیں رہ گیا ہمارے اندر. متشدد رویہ ہے. کوئی سوال پوچھنے آ جائے، ہم اگر اسے سوال کا جواب نہ دے سکے تو ہم اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں. آج علماء اپنے مقصد کے لیے دین کو سیکھنا شروع ہو گیا. آج دین سیکھنا دین کی خدمت کے لیے رہ ہی نہیں.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ علم سینوں سے نکال کے اٹھا لے، بلکہ اللہ رب العزت علماء کو موت دے دے گا اور علم اس طرح اٹھا لیا جائے گا کہ علماء حق کو اٹھا لیا جائے گا۔ اس کے بعد قوم جاہلوں کو سردار بنا لے گی، ان سے فتوے لے گی، ان کی سرداری میں امت آگے چلتی جائے گی، یہ امت کو بھی گمراہ کریں گے اور خود بھی گمراہ۔ آج علماء کا حال وہی ہے۔ پھر مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا ایک اور حدیث پاک ہے ترمذی شریف کی، کہ جس نے اس لیے علم سیکھا کہ وہ علماء کے ساتھ مناظرے کرے، فتویٰ بازی کرے، باعث و تکرار کرے، مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا جو اس لیے علم سیکھے کہ ان چیزوں سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، اللہ رب العزت اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ نہ اس کا علم دیکھا جائے گا، نہ اس کا جبہ کبا دیکھا جائے گا، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ علماء کے قول و فعل میں تضاد پایا جاتا ہے، ہمانگی نہیں پائی جاتی، کہتے کچھ ہے عمل کچھ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کے بچہ دین کے قریب تو نہیں جائے گا۔ علماء اسے کہیں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا اور خود اس کے سامنے جھوٹ بولتے، اسے کہیں بلا تنابضوا بالالقاب کہ بیٹے کسی پر کسی کا الٹا نام نہیں پکارنا اور خود اس کے سامنے لوگوں کو گالیاں بھی دیتے رہے۔ خود بچے کو کہیں بلا تلمزوا انفسکم، تانا زنی نہیں کرنی، خود مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کو تانا زنی کرتے رہے، تو نے ایسے کیا، تو نے ایسا کیا، تو بچہ دیندار ہے نہیں بنے۔ اللہ ماشاءاللہ علماء حق آج بھی ہے، نیک بھی ہوں گے، لیکن اکثریت علماء کی ایسی ہو چکی ہے، قول و فعل میں تضاد پایا جاتا ہے ان کے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو اور اپنے آپ کو نیکی کرنے کے لیے بھول جاتے ہو، لوگوں کو بتاتے ہو نیکی یہ ہے اور خود نیکی نہیں کرتے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ صف کی آیت نمبر 2 میں بڑا کمال ارشاد فرمایا، کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ عمل نہیں کرتے۔ آج ہمارے علماء کا کردار اس طرح ہو گیا ہے کہ نوجوان نسل ان کا کردار جب تعلیمی اداروں سے نکل کے ان کے پاس آ کے بیٹھتی ہے، مسائل پوچھتی ہے، اپنے ذہن کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتی ہے، اپنے ذہن کے ابہام کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے، باہر کے مسائل لا کے پوچھتی ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ اس کے ساتھ ان معاملات میں قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی رہنمائی نہیں کر سکتے۔ وہ نوجوان نسل انہی سوالوں کو پھر سائنس کی روشنی میں دیکھنا شروع کرتی ہے، جب سائنس کی روشنی میں یا عقلی طور پہ فلسفیانہ طور پہ ان سوالوں کے جواب پا لیتی ہے، پھر وہی نوجوان نسل دین کو جھوٹا کہنا شروع کر دیتی ہے۔ آج سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ آج علماء کو عمل کے ساتھ علم کی بھی ضرورت ہے، علم کے ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہے۔ آج علماء کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا کہ بچے مسجد میں آئیں تو وہ جو بھی مسئلہ لے کے آئیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہو، علمی ہو، فکری ہو، سائنسی ہو، فلسفیانہ ہو، اسے سیٹسفائی کر کے مسجد سے باہر بھیجیں۔ آج علماء کو یہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ علماء کے بعد اگلی باری آتی ہے مشائخ کی۔ تصوف پچھلی جتنی بھی دہائیاں صدیاں دیکھ لی جائیں تو تصوف کام کیا کرتا تھا، خانقاہیں کام کیا کرتی تھی، صبر کا، تربیت کا، اخلاق کا، تزکیہ و نفس کا، لوگوں کو ان سانچوں میں ڈالا جاتا تھا۔ کہیں سے معین الدین نکلتے تھے، کہیں سے بختیار کاکی نکلتے تھے، کہیں سے فرید الدین نکلتے تھے، کہیں سے نظام الدین نکلتے تھے۔ یہی تربیت گاہیں تھی، یہی خانقاہیں تھی جو ایسے ایسے اولیاء کو پیدا کیا کرتی تھی۔ آج انہی خانقاہوں کو دیکھا جائے تو یہ ذاتی شخصیت کو بنانے جاؤ منصب کی لالچ میں بزنس کا اڈا بن کے رہ گئی۔ اللہ ماشاءاللہ خانقاہوں کا یہی حال ہے۔ آج ان خانقاہوں میں صرف چندے کو دیکھا جاتا ہے، کون سا مرید کتنی بڑی گاڑی سے اتر رہا ہے۔ آج انہی خانقاہوں پہ دیکھا جاتا ہے کون سا مرید کتنا چندہ لے کے آ رہا ہے۔ وہی
ان پیران کرام کے پاس جا کے بیٹھا کرتے تھے۔ آج کے پیران کرام نے اس تصوف کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے، اور نوجوان نسل جب یہ چیزیں ان خانقاہوں پہ ہوتی دیکھتی ہے، وہ صرف ان کو برا نہیں کہتی، جتنے بھی پیران کرام ہیں سب کو برا بلا کہنا شروع ہو گئی ہے۔ یہی پیران کرام تھے جنہوں نے لوگوں کو بنانا سنوارنا تھا، جن خانقاہوں نے ان لوگوں کے لیے تربیت کی جگہ بننا تھا، جن خانقاہوں نے ان لوگوں کو دین کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، مصطفیٰ کریم کے ساتھ جوڑنا تھا، آج وہی خانقاہیں ہیں جو دین سے دوری کا سبب بن رہی ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں دیکھیں، ان اولیاء کرام کو دیکھیں اور آج مسند نشینوں کو دیکھیں، تو مجھے وہ اقبال کا شعر یاد آتا ہے کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نہیں ہمت۔ آج یہی حال علماء اور مشائخ کا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے علماء علم اٹھائے اسلام کا، ایسے مشائخ نکلے، اپنی خانقاہوں سے نکلے اور لوگوں کو بتائیں کہ تصوف کا یہ حلیہ نہیں تھا، تصوف کا وہ حلیہ تھا کہ جب نوجوان کسی خانقاہ پہ آیا کرتے تھے، پیر کی نظر پڑتی تھی، اس کا دل بدل جایا تھا۔ جب لوگ ان خانقاہوں پہ پہنچتے تھے، پہنچنے سے پہلے اللہ رب العزت ان کے دلوں کو بدل دیا کرتا۔ پھر بندہ توبہ کا ارادہ لے کے بھی اللہ کے کسی نیک بندے کی طرف چل پڑے، اسے موت آ جائے تو اللہ جنت میں ڈال دیا۔ آج علماء کو کردار ادا کرنا ہوگا، صوفیاء کو کردار ادا کرنا ہوگا، تصوف کی اصل روح بتانی ہوگی۔ آج یہ اللہ رب العزت نے کمال امتیاز منہاج القرآن کو عطا کیا ہے۔ آج منہاج یونیورسٹی میں تصوف کے اصل چہرے کو لوگوں کو بتانے کے لیے اور لوگوں کو تصوف کے اصل چہرے سے روشناس کرنے کے لیے منہاج یونیورسٹی میں تصوف ہال کا اہتمام کیا گیا ہے، جہاں پہ آج پاکستان کی تاریخ میں پہلی یونیورسٹی منہاج یونیورسٹی ہے جہاں پہ تصوف کو باقاعدہ ڈگری کے طور پہ پڑھایا جائے کہ لوگوں کو تصوف کے ساتھ جوڑا جائے، اصل تصوف تھا کیا اس کا بتایا جائے، لوگ تصوف کے قریب آئیں، اپنے کردار کو بنائیں، اپنے اخلاق کو بنائیں۔ آج منہاج یونیورسٹی میں تصوف ہال کا اہتمام کیا گیا اسپرچول اسٹڈی کے نام سے۔ آپ سب سرچ کرتے ہوں گے، گوگل پہ سرچ کریں، یہ اللہ رب العزت نے کمال بھی منہاج القرآن کو عطا کیا ہے۔ اس کے بعد علماء و مشائخ کے بعد اگلا کردار آتا ہے، والدین کے بعد پھر علماء و مشائخ، تعلیمی ادارے، پھر آگے آتا ہے معاشرہ، جہاں پہ بچہ چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا دوستوں سے سیکھتا ہے، بڑوں سے سیکھتا ہے، بچوں سے سیکھتا ہے۔ اس معاشرے نے اپنا کردار ادا کرنا تھا۔ جس صحبت میں بچہ رہتا ہے، جن کے قریب رہتا ہے، انہی سے بچہ سیکھتا ہے۔ اگر وہاں پہ دین دوستی کی باتیں ہوں گی تو بچہ دین دوستی کی طرف جائے گا، اگر وہاں پہ دین دشمنی کی باتیں ہوں گی تو بچہ دین دشمنی کی طرف جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، کہ بندہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھے اور برے دوست کی مثال کستوری بیچنے والے اور بھٹی والے کی طرح۔ کستوری والے کے پاس آپ بیٹھ جائیں، آپ اس سے کچھ لیں یا نہ لیں لیکن خوشبو، اور بٹی والے کے پاس آپ بیٹھ جائیں پھر بھی وہ آپ کے کپڑوں کو۔ تو جس صحبت میں، جس اچھی اور بری قربت میں آپ بیٹھیں گے، اسی طرح کا رنگ آپ پہ چڑھتا چلا جائے گا۔ جس طرح کے لوگوں کے پاس آپ بیٹھیں گے، جس معاشرے میں، سوسائٹی میں آپ بیٹھیں گے، اسی طرح کا آپ کا کردار بنتا چلا جائے گا۔ آج یہ فیشن بن چکا ہے دین کے خلاف بات کرنا، علماء کے خلاف بات کرنا، مشائخ کے خلاف بات کرنا، آج یہ فیشن بن چکا ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل پہلے فیشن کے طور پہ اپنے دوستوں میں بیٹھ کے یہ بات کرتی ہے، یہی فیشن بعد میں عادات بن جاتا ہے، اور یہی عادات اور اسی سلام میں بیٹھ کے ہماری نوجوان نسل دین سے دوری اور خدا پہ باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ آج ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا بچہ کس قربت میں بیٹھا ہوا ہے، آج ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارا بچہ کس محفل میں بیٹھا ہوا ہے۔ آج پھر صحبت کی بات کی جائے تو سب سے بڑی صحبت یہ
کے پاس جا کے فزیکلی طور پہ بیٹھے نہیں، بچہ جس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے. اگر یہ قرآن ہے، کوئی بچہ یہ قرآن پڑھتا ہو نا، اسے ٹائم دیتا ہو، تو یقیناً وہ اللہ کی قربت میں بیٹھتا. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے فرمایا تھا کہ جب میں چاہوں کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں تو بچہ جس کی صحبت میں بیٹھے گا، جس صورت میں بھی بیٹھے، بچہ اسی کردار میں اترتا چلا جائے گا. آج ہماری نوجوان نسل ہو، بڑے ہو، بزرگ ہو، بچے ہو، خواتین ہو، مائیں بہنیں بیٹیاں ہو، ان کے لیے سب سے زیادہ صحبت کا کردار یہ موبائل ادا کرتا ہے. ہم موبائل میں کیا دیکھتے ہیں کوئی پتہ نہیں. سوشل میڈیا پہ ہم سکرولنگ کرتے کرتے کیا کیا دیکھتے چلے جاتے ہیں. جس طرح کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں اسی کو اپنے کردار میں اپنانا شروع کر دیتے ہیں. ابتدا میں ہم صرف انہیں دیکھنا شروع کرتے ہیں، ہمارا مائنڈ نہیں مانتا. پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ دیکھتے دیکھتے مائنڈ اس کے ساتھ اعتدال کرنا شروع کر دیتا ہے. جب اعتدال کرنا شروع کرتا ہے پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ یہی چیزیں حملہ کرتی ہیں اور انسان دوسری طرف گر جاتا ہے. آج یہی سوشل میڈیا اپنا کردار ادا کرتا ہے. اس کی صحبت میں بیٹھا بچہ فحاشی اور ریاضی دیکھے گا، قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کرے گا. آج اس موبائل اور اس سوشل میڈیا کے قریب جتنے بھی نیٹ ورک ہیں، جب ان کے پاس بچہ جائے گا وہ دھوکہ بازی، جھوٹ، دغا، یہ چیزیں دیکھے گا. بچہ دین کی تعلیم نہیں کرے گا. یہ بڑی صحبت کی بات ہے کہ جس طرح کی نیچر میں بیٹھے گا اسی طرح کا کردار بنتا چلا جائے گا. اب اس سوشل میڈیا سے نکل کے ہم فزیکلی طور پہ دیکھیں، اپنے بازار میں مارکیٹوں میں بیٹھے جوان کو دیکھیں. جب وہ مارکیٹوں میں دیکھتا ہے، بازاروں میں دیکھتا ہے، بزنس میں دیکھتا ہے، ہر طرف جھوٹ، دھوکہ، دغا، فریب، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. جب وہ ساری چیزیں دیکھتا ہے، ابتدائی طور پہ اس بچے کو لاکھ بتایا جائے کہ بیٹا یہ ساری چیزیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں، لیکن صبح و شام ان چیزوں کو ہوتا دیکھ کے وہ بچہ صحبت کو اختیار کر کے انہی چیزوں میں اپنے آپ کو ڈال دے گا. اور پھر ہوتا کیا ہے، دو چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں. ایک وہ تعلیمات آ جاتی ہیں جو اس نے قرآن و سنت کی روشنی میں سیکھی تھی، ایک وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو اس نے معاشرے سے عملی طور پہ سیکھی تھی. پھر ایک ٹائم آتا ہے ان دونوں کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے. وہی نوجوان جو قرآن و سنت کے مطابق تعلیمات سیکھ چکا تھا، جب معاشرے میں عملی طور پہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے، انہی کو اپنا لیتا ہے، پھر قرآن اور حدیث کی روایات کو کس سے کہانیاں کہنا شروع کر دیتا ہے. آج ہمارے معاشرے کا یہی حال ہو چکا ہے. آج یہ ساری چیزیں آپ کا مائنڈ مانے یا نہ مانے، آج یہ حقیقت ہے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے. آج کا نوجوان دین سے دور جا چکا ہے. آج ہم اپنا کردار ادا نہیں کرتے. آج نہ والدین اپنا کردار ادا کرتے ہیں، آج نہ تعلیمی ادارے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، آج نہ علماء و مشائخ اپنا کردار ادا کرتے ہیں، آج نہ معاشرہ اپنا کردار ادا کرتا ہے. آج نہ اچھی صحبت اس کو ملتی ہے، آج نہ تعلیمی اداروں میں قرآن و سنت کی تعلیم سے ملتی ہے، آج نہ اسے علمی، فکری، سائنسی و فلسفیانہ سطح پہ اسلام کی حقانیت کے دلائل ملتے ہیں، آج نہ اچھے علماء کی صحبت ملتی ہے، آج نہ مشائخ اس طرح کے ملتے ہیں. جب یہ ساری چیزیں نہیں ملتی تو بچہ دین سے دور چلا جاتا ہے. آئے آج اس صدی میں اللہ رب العزت کا یہ بے پایہ لطف و احسان ہے کہ خالق کائنات نے منہاج القرآن کو یہ امتیاز عطا کیا ہے کہ آج بھی منہاج القرآن اس نوجوان نسل کو اس قرآن کے ساتھ جوڑنے کا کام کر رہی ہے. اور جو تشخیص کی ہے منہاج القرآن میں وہ یہ ہے کہ آج کے نوجوان کو فکری، سائنسی، فلسفیانہ طور پہ اسلام کی حقانیت کا پر اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے صرف منہاج القرآن نے تشخیص نہیں کی، عملی طور پہ جتنے بھی کام ہو سکتے تھے وہ آپ کو منہاج القرآن کے پلیٹ فارم میں ملیں گے. اگر آج آپ کو دینی اور دنیاوی تعلیم دیکھنی ہو، دونوں ایک ہی چھت کے نیچے ملے، تو آپ کو کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز دیکھ لیں. وہاں پہ دین بھی پڑھایا جاتا ہے اور دنیا بھی پڑھائی جاتی ہے.
اور دین صرف وہ نہیں بلکہ جدید تقاضوں کے مطابق نصاب لے کے پڑھایا جاتا ہے۔ آج اگر کردار سازی کی بات کی جائے تو تحریک منہاج القرآن کے ماہانہ دروس عرفان القرآن ہوتے ہیں، حلقہ درود و فکر ہوتے ہیں جو انسان کی کردار سازی میں کام کر رہے ہیں۔ آپ کی مسجد میں بھی شاید ہوتا ہوگا یہاں پہ درس عرفان القرآن ماہانہ ہو رہے ہیں۔ پھر یہ 5 روزہ دروس عرفان القرآن شخصیت بنانے کے لیے، زندگی کو بدلنے کے لیے، آج کے اس دور میں قرآن مجید کے ساتھ لوگوں کا ٹوٹا ہوا تعلق جوڑنے کے لیے منہاج القرآن دروس عرفان القرآن کا اہتمام کر رہی ہے۔ پھر نیک صحبت کو دیکھا جائے تو آج بھی سال ہا سال سے رمضان المبارک کے آخری 10 دن آخری عشرے میں منہاج القرآن کے مرکز پہ 10 روزہ اعتکاف ہوتا ہے، جہاں پہ حضور شاہ الاسلام کی صحبت میں لوگ اپنے احوال کو بدلتے ہیں، لوگ وہ تعلیمات لے کے آتے ہیں۔ یہاں سے جاتے ہیں لوگ گناہوں کا وزن لے کے، وہاں سے آتے ہیں تو لوگ ہلکے ہو کے آنسوؤں کی وادی سے گزر کے پاک اور صاف ہو کے آتے ہیں۔ وہاں پہ کردار سازی کے لیے خطبات بھی ہوتے ہیں، فقہ و حدیث کے لیکچرز بھی ہوتے ہیں، قرآن مجید کے لیکچرز بھی ہوتے ہیں، تربیت کے لیکچرز بھی ہوتے ہیں، تہجد بھی ہوتی ہے، نوافل بھی ہوتے ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں اعتکاف میں۔ 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے اور میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ ضرور اس 10 دن کے اعتکاف کو جوائن کریں۔ آخری عشرے میں ہو رہا ہے، آج رجسٹریشن کروائیں۔ یہ امجد تقی صاحب بیٹھے ہیں، حماد رضا صاحب بیٹھے ہیں، دیگر تحریک منہاج القرآن کے جتنے بھی عہدیداران ہیں ان سے رابطہ کریں اور اس 10 دن کے اعتکاف میں ضرور جائیں۔ اپنی زندگی کے 10 دن آپ وہاں پہ لگا کے آ جائیں، آپ کو یوں لگے گا کہ آپ اس صدی میں نہیں سلف صالحین کی صدی میں بیٹھے۔ اگر نیک صحبت کی بات کی جائے تو آج بھی منہاج القرآن لوگوں کو یہ نیک صحبت عطا کر رہی ہے۔ دین و دنیاوی تعلیمات ایک ہی چھت کے نیچے، اس موبائل کے یوز کے لیے آج ہم جو کچھ دیکھتے ہیں، لیکن انسانیت اور عوام اور قوم اور مسلمانوں کی تربیت کے لیے منہاج القرآن نے اس میں فہم دین کا کورس انسٹال کر رکھا ہے۔ یہاں پہ روز احوال بدلنے کے لیے قبلہ حضور شاہ الاسلام کے چند منٹس کا کلپ آتا ہے۔ یہی قرآن مجید، اس میں عرفان القرآن ہوتا ہے، مگر آج کی نوجوان نسل کو فرصت ہی نہیں کہ ان چیزوں کو پڑھے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، آج منہاج القرآن اپنا کردار تو ادا کر رہی ہے، آج منہاج القرآن اپنا رول پلے کر رہی ہے، لوگوں کو بنانے کے لیے، لوگوں کو اسلام کے قریب لانے کے لیے۔ پھر گوشہ درود ہے جہاں پہ آج بھی 24 گھنٹے مصطفیٰ کریم کی ذات پہ درود پڑھا جاتا ہے۔ وہاں پہ بیٹھنے والے ہر روز جتنے بھی بیٹھتے ہیں وہ روزہ دار ہوتے ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں، بس ایک ہی کام ہوتا ہے ان کا کہ مصطفیٰ کریم کی ذات پہ بیٹھ کے درود پڑھتے ہیں۔ اس سے نیک صحبت دنیا میں اور آپ کو کہاں پہ ملے گی کہ جہاں پہ بیٹھ کے صرف مصطفیٰ کریم کی ذات پہ درود پڑھا جائے۔ اب یہ ساری باتیں، یہ سارے کردار، معاشرے کے کردار، علماء کے کردار کو دیکھ کے، یہ ساری چیزیں دیکھ کے ہم نے یہ تو رونا رو لیا کہ والدین اپنا کردار ادا نہیں کر رہے، تعلیمی ادارے اپنا کردار ادا نہیں کر رہے، معاشرہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہا، علماء و مشائخ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے۔ تو میں نوجوان سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ کیا نوجوان اپنا کردار ادا کر رہا ہے یا صرف اس معاشرے، اس سوسائٹی کا رونا روتا رہتا ہے، یا صرف یہ بتانے کے لیے کہ میں نے یہاں پہ دھوکہ اور جھوٹ کو دیکھا ہے، یا صرف یہ بتانے کے لیے ہے کہ میں نے اس معاشرے میں دین سے دوری دیکھی ہے۔ آج بھی اگر نوجوان اپنے کردار کو بدلنا چاہے تو اسی سوسائٹی سے طاہر القادری بھی اٹھا، اسی سوسائٹی سے آج بھی نیک علماء اور فلاحاء اٹھ رہے ہیں، اسی سوسائٹی سے نوجوان دین کے خوبدار بھی بن کے اٹھ رہے ہیں۔ یا آج نوجوانوں کو صرف یہ رونا رونا ہے؟ آج اگر نوجوان اپنا کردار بدلنا چاہے تو آج کے نوجوان اسی دین کی اقدار کو زندہ کر سکتے ہیں، اس دین کی احیاء کے لیے مٹتی ہوئی قدروں کو زندہ کرنے کے لیے نوجوان اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ علامہ اقبال کو
اقبال نے جواب میں جو لکھا تھا پہلا شعر کہ وہاں پہ جا کے وہاں کی رنگینیوں میں نہ لگ جانا، انہی اطوار و اقدار کو نہ اپنا لینا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ نوجوانوں اس رونے کو نہ رو کہ یہ چیزیں اپنا کردار ادا نہیں کرتی، اٹھو اور اپنا کردار ادا کرو، اپنا زمانہ اپنے صبح و شام پیدا کرو، اور اس دنیا کو بتا دو کہ تمہاری فحاشی اور ریاضی میں، تمہارے دھوکے اور جھوٹ میں آج بھی ہم محمد کے غلام بن کے دنیا کو دکھا، آج ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کبھی یا نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم نے؟ کبھی غور و فکر کریں کہ ہم کس نبی کے غلام ہیں، کبھی غور و فکر کریں کہ ہمارا مقام و مرتبہ کیا ہو، کبھی غور و فکر کریں کہ ہم کس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، کبھی غور و فکر کریں کہ ہم حسین اور امام حسن کے ماننے والے ہیں۔ آج نوجوانوں کو اپنا کردار خود بھی ادا کرنا ہوگا، اپنی شخصیت کو بنانا ہوگا، اپنے اخلاق کو بنانا ہوگا، مصطفیٰ کریم کی سیرت کو اپنانا ہوگا، اور لوگوں کو بتانا ہوگا کہ لوگوں تم جھوٹے ہو سکتے ہو، مصطفیٰ کریم کی تعلیمات جھوٹی نہیں۔ تو نوجوانوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ میں آخر میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں دروس منہاج القرآن کی اس نشست کے اس سٹیج سے کہ نوجوانوں اٹھو، اپنا کردار ادا کرو، خدا کے ساتھ تعلق زندہ کرو، مصطفیٰ کے ساتھ تعلق زندہ کرو، اور والدین کے لیے میں اپیل کرتا ہوں کہ اپنا کردار ادا کریں، علماء و مشائخ کریں، تعلیمی ادارے کریں، تو آج بھی وہ معاشرہ پیدا ہو سکتا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کدار اندر کدار بھی۔